أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن أمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم و منی بے سرو تاما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بجرداب بلا استاد کشفی مدد یا معین الدین چشتی قادری نعرے یا غوث اعظم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. مبارکباد کے لائق ہے تمام حضرات. عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بڑی محبت کے ساتھ آج کے اس جلسے میں تشریف فرما ہے جو عالی جناب محب گرام وقار عزت معاذ حضرت قبلہ علامہ قاری انور صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کے منعقد کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور دونوں جہان میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. چونکہ وقت بہت مختصر ہے، ہر دل عزیز خطیب عالمی شہرت یافتہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمران حنفی مراد آبادی آپ کی نگاہوں کے حصار میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت جلد آپ کو اپنے ملفوظات سے نوازیں، تو انشاءاللہ میں زیادہ دیر آپ دونوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. چونکہ میرا تعلق بھی مراد آباد سے ہے، آیا ہوں، حضرت نے کھڑا کیا، حکم ہوا، تو میں اس تھوڑے سے وقت میں کسی پارٹیکولر موضوع پر، کسی خاص موضوع پر گفتگو نہ کرتے ہوئے، جو آج کل اس وقت میں پچھلے 2-3 دن سے بہت زیادہ ماحول گرم ہے، مہیلا سشکتی کرن کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مہیلاؤں کے مان اور سمان اور مریادہ، مہیلاؤں کی عزت افزائی سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. اس دنیا میں جو ذلت و رسوائی کے سمندر میں ان سماجوں نے مہیلاؤں کو دھکیل دیا تھا، عورتوں کو رسوا کیا جا رہا تھا، زمانے میں کوئی نہیں تھا اس وقت بولنے والا. مثال میں آپ کو دیتا چلوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، نام ہے حضرت صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو نیکیاں ایمان لانے سے پہلے کی ہے، کیا اللہ رب العزت اس کا بھی کوئی اجر عطا فرمائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بتائیں وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی توجہ ہے، سن لیں گے تھوڑی دیر اس طرح، ذرا بولے سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، دور جہالت میں میرے اونٹ گم ہو گئے، میں ان کی تلاش میں نکلا، ایک قبیلے میں جا کر کے میں نے اپنے اونٹوں کو پا لیا. بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنے اونٹوں کو پہچان لیا، قبیلے کے سردار سے میں بولا یہ میرے اونٹ مجھے دے دیے جائیں. کہنے لگا کیا نشانی ہے کہ یہ آپ کے اونٹ ہیں؟ میں نے اپنے قبیلے کی مہر اپنے اونٹوں پر اس کو دکھا دی. اب وہ اونٹ مجھ کو دینے لگا. اتنے میں ایک خاتون نکل کر کے آئی، اس کی آواز آتی ہے کہ گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوئی ہے. اس قبیلے کے سردار نے جو عمر دراز تھا، میں آپ کو عورتوں کا مقام کیا تھا اس وقت میں، جب عورتوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا، ایسے وقت میں ایسے ماحول کی کیا استھتی بنی ہوئی تھی. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ خاتون نکل کر کے آئیں
انہوں نے سردار سے کہا کہ بچے نے جنم لیا ہے، تو اس سردار نے کہا جا کر کے دیکھو بیٹا ہے یا بیٹی۔ وہ اندر گئی، اتنے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر بیٹا ہوا تب کیا کرو گے اور بیٹی ہوئی تب کیا کرو گے؟ غور سے سننے والی بات ہے۔ کہنے لگا کہ اگر بیٹا ہوا تو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو قربان چڑھایا جائے گا، پرورش کی جائے گی، اس کو پالا جائے گا، اچھی تربیت کی جائے گی۔ اگر بیٹی ہوئی تب کیا کرے گا؟ کہنے لگا اگر بیٹی ہوئی تو میری مرضی، میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں درگور کیا جا رہا ہے؟ کس لیے دفنایا جائے گا؟ اس لیے دفنایا جائے گا اگر بیٹی ہوئی تو اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ عورت کو نہایت ہی ذلت بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ان کو اپنے عیش اور اپنی خواہشات کا سامان سمجھا جاتا تھا، ذرا سی بھی عزت عورت کے لیے مردوں کے دلوں میں نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ زمانے میں میری رسوائی ہو۔ کہا تو ایسا نہ کرنا، کہا میری اولاد میری سنتان ہے، جو مرضی میں کروں، تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ کہا میں انکار نہیں کرتا، بے شک تیرا خون ہوگا، تیری اولاد ہوگی، تیری سنتان ہوگی، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہے، تیرے اندر دل بھی ہے، اور اس دل کے اندر دھڑکن بھی ہوگی، اور ہر دھڑکنے والا دل کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا اس کے دل سے دور ہو جائے۔ کون ہوگا وہ انسان؟ اس کے اندر دھڑکنے والا دل نہیں، پتھر ہوگا، وہ انسان نہیں، بلکہ انسانیت اس کے اندر سے دم توڑ چلی ہوگی۔ حیوانیت اور بہیمیت کا گہوارہ وہ بن چکا ہے۔ وہ ایسا شخص کسی کو نہیں ہو سکتا جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے۔ کہنے لگا بیٹی ہوگی زندہ درگور کر دوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ دوبارہ آ گئی خاتون، اس نے کہا بیٹی ہے تو کہا کہ زندہ دفنا دو۔ یا رسول اللہ میں تڑپ گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ وہی تڑپتا ہے، وہی انسانیت کے لیے وہی دل دھڑکتا ہے، اور اسی کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے جس کے اندر انسانیت کی روح باقی ہوتی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس کو بولا کہ مجھے دے دے، اس کو دفنا مت بلکہ مجھے دے دے۔ کہا یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے اس سے اتنا کہا، کہنے لگا میرا خون میں تجھ کو کیوں دوں، میں اس کے ساتھ چاہے جو کروں تجھ کو نہیں دوں گا۔ تو یا رسول اللہ میں نے اس کو ایک لالچ دیا، اور وہ لالچ یہ تھا کہ اگر بدلے میں تو مجھ سے مال لینا چاہتا ہے تو مال لے لے، لیکن اپنا یہ بچہ مجھے دے دے۔ تو اس نے ایک پیشکش رکھ دی، کہا اپنے یہ اونٹ مجھے دے، بدلے میں میری اس بچی کو لے جا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے اونٹ اس کو دیے، بچی کو لیا، اپنے قبیلے میں آ گیا، اپنے گھر آ گیا، اور پھر میں تلاش کرنے لگا کن کن قبیلوں میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ میں جاتا، مال دیتا، بچوں کو لے آتا۔ اس طرح سے غالباً 360 بچیوں کی زندگیوں کو میں نے بچایا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اے فیروز آباد کے غیور مسلمانوں، مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو ناری کو سمان دیتا ہے، جو مہیلاؤں کو عزت دیتا ہے، جو عورتوں کو وقار دیتا ہے، جس نے عورت کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا سبق سکھایا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس بچی کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، جس عورت کو بیوہ عورت کو بازاروں میں گنجا کر کے اور گردن میں چپلوں کا ہار ڈال کر کے یہی سماج پھیلاتا تھا پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر، تمام محلے میں، تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں جب دنیا میں کسی سورما کی کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، کسی بادشاہ کی کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، کسی پولیٹیشین کی کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، کسی نیتا راج نیتا ابھی نیتا کی کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، تو اس وقت منظم محکوم دانے ایوب مصطفیٰ جان رحمت شمع بندر ہدایت کو لے دیا، وہ مصطفیٰ
مذہب اسلام امداد مصطفیٰ. توجہ آپ ادھر کرو. وہ تمہارے لیے رحمتوں کا سامان ہے، نحوست کی وجہ نہیں. ان کو منحوس میں ٹھہراؤ، ان کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بیٹی نے جنم لیا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم اور بہنوں سے کہ اسلام کی شہزادیوں تمہارے اوپر بڑا احسان ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے. سیدہ خاتون جنت کا جب تم کو ذلیل کیا جا رہا تھا، جب تم کو رسوا کیا جا رہا تھا، تو آج ٹی وی دیکھ کر ایک جگہ جگہ کچھ لوگ بھیجتے ہیں، کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ نیائے نہیں کیا، اسلام نے ساتھیوں خواتین کو مقید کر دیا، اسلام نے اور مسلمان نے قید کر دیا ہے عورتوں کو. لیکن تم نے تاریخ کو نہیں پڑھا، اس لیے جواب نہ دے سکے. آج آئے صرف نام والے آپ کے اس اسٹیج سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے سب سے پہلے مہیلاؤں کے سمان اور تعلیم کی بات کی ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابیات حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تعلیم میں ہم سے بڑھ گئے، ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں، تو اے آقا ایک وقت ہمارے لیے بھی مقرر فرما دے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام نے، رب کے محبوب نے ان خواتین کے لیے، یہ بخاری کی حدیث میں ہے، ان خواتین کے لیے الگ سے ایک وقت سیٹ کیا، ایک ٹائم سیٹ کیا، وقت مقرر کیا اور ان کو درس دیا، ان کو تعلیم دی. اور میرے نبی کی پیاری بیوی، میرے نبی کی ام المؤمنین سیدہ زاہدہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زبردست عالمہ تھی، وہ زبردست فقیہ تھی، وہ زبردست محدثہ تھی. سیدہ عائشہ تمام مسلمانوں کی ماں. حضرات محترم، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تعلیم کی بات کسی نے نہیں کی تھی تو اس وقت میرے نبی نے یہ فرمایا کہ تمام مرد اور عورتوں کے لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے. مصطفیٰ نے تعلیم کو فرض قرار دیا اس وقت میں جب دنیا میں کوئی علم کو جانتا ہی نہیں تھا، جب کسی کو علم کی شناخت ہی نہیں تھی. اے جناب، تم نے کیا توجہ نہیں کی ہے؟ اے لوگوں ذرا توجہ کرو اور غور کرو اور تاریخ کو پڑھو، مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، تب پتہ چلے گا کہ تعلیم اور ایجوکیشن اور شکشا اور اسلامی بچاؤ، کنے بڑھاؤ کے نعرے آج لگتے ہیں، لیکن آج سے 1400 یہ سارے 1400 برس پہلے میرے نبی نے اس کنے کو بچایا بھی ہے اور پڑھایا بھی. وقت بہت ہو گیا، سوچ رہا تھا کہ اس پر اور طویل گفتگو کروں، لیکن صرف اتنا کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اے فیصلہ کی غیور مسلمانوں، تم نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے عمل کرنا شروع کر دو. تم کیا کرتے ہو؟ تم یہ کرتے ہو، تم اپنا وقت پان کی دکانوں پر برباد کر دیتے ہو، تم اپنا وقت سوشل سائٹس پر، فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ پر تباہ کر رہے ہو. تم نے اپنی زندگیوں کو کھیل کود کے میدانوں میں تباہ کر دیا. تم نے نہیں جانا کہ ہمارے بھارت کا سنویدھان کیا ہے، تم نے نہیں جانا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہمارے کیا حقوق ہیں. تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ مصطفیٰ کریم جو ہمارے دلوں میں چین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سکون اور اطمینان ہے، ان کی انہوں نے زندگی کو گزارنے کا کیا طریقہ ہمیں دیا ہے. تم نے غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی تو دنیا نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا. آج بھی تم مصطفیٰ کے سچے غلام ہو کر کے اپنے دل کو اپنے نبی کی بارگاہ میں چھپا دو، اپنے دل کو مصطفیٰ کے نام کر دو، اپنی گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ ڈال لو اور اپنے پریشانیوں کو اللہ کے حضور جھکا دو. میں پسند ہوگا دعوے کے ساتھ آج اس اسٹیج سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً سنویدھان کے دھجیاں اڑانے والے اور سنویدھان کے ساتھ میں کھلواڑ کرنے والے اور سنویدھان کے آرٹیکلز کو لانچ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو سے اور لوگوں کی بھاوناؤں کو آہت کر کے خوشیاں منانے والے جنتا کے نشے میں چکنا چوروں سے تم سورہ سفر ہو
خلاف جو گروپ نے کیا ہے یقیناً حکومت نے اور جھگڑا کی بنیاد پر تم کو معاف کر دیا جائے، لیکن اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے تعلیم کی، علم حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دو۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، یہ شعر کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ قرآن گفتگو جو بھی اخلاق میں اللہ حضور کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ۔ السلام